ایک سنجیدہ معاملہ ہے بھائی، ٹیک اٹ سیریسلی۔ اگر تو آپ اپنی موجودہ صورتحال سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ادب کو جو کردار ادا کرنا ہے سماج کی تبدیلی میں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ادب، سماج اور تبدیلی باہم گتھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ حالیہ تاریخ نے جو سیاسی، معاشرتی اور معاشی انقلابات دیکھے ہیں، وہ ان تینوں عناصر کے نامیاتی امتزاج سے وجود میں آئے ہیں۔ اگر عظیم ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور سماجی سائنسدانوں کی قیادت میں یورپ کی عظیم تحریک احیاء علوم کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یورپ کا صنعتی انقلاب، انقلاب فرانس اور 1917 کا روس کا بلشوک انقلاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے چین میں لو سون اور دوسرے ادیبوں، شاعروں کی قیادت میں اگر سنجیدہ ادبی کیفیت اور جدوجہد نہ ہوئی ہوتی تو چین کا انقلاب بھی ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ادب اور سماج میں تبدیلی کے عمل میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک نے 30 کے عشرے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں لوگ تبدیلی کے جدوجہد کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کی طرح کے نوجوان اس تبدیلی کا حصہ بنے۔ 50s میں، 60s میں اور 70s تک وہ 30-40 سال کی جدوجہد اس مقام پر لے آئی کہ ایک بھرپور عوامی ابھار لوگوں نے دیکھا۔ آپ کے بڑوں نے 70 کی 60 کی دہائی میں یہ ملک ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور لوگ گلی گلی سوشلزم کے، طبقاتی انقلاب کے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ مولویوں نے کفر کے فتوے لگائے، اس کے باوجود لوگوں نے سوشلزم کو، تبدیلی کو، طبقاتی سماج کی خاتمے کے حق میں ووٹ دیے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس پورے اڑیل گھوڑے پر جو سماج میں ابھر کر آ گیا تھا، ایک شخص سوار ہو گیا جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ لوگوں نے سوار کو دیکھا اور جس اڑیل گھوڑے پر وہ سوار تھا اس کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اس نے عوام کو شعور دیا۔ تاریخ اس کے الٹ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ عوام نے بھٹو کو وہ نعرے دیے جن کے گھوڑے پر سوار ہو کے وہ اقتدار میں آ گیا۔ اس نے فصل بوئی نہیں تھی، اس نے فصل کاٹی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی، جو کہ مختلف طبقات کی پر مشتمل تھی، جاگیردار بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، اور درمیانے طبقے کے اور نچلے طبقے کے عوام کی اکثریت بھی تھی، ان دو دھڑوں میں کشمکش جاری رہی 1973 کے آئین تک۔ بھٹو صاحب کو عوام کے نمائندوں کی اور نچلے اور درمیانے طبقے کے جو لوگ پارٹی میں تھے ان کی ضرورت تھی۔ جب انہوں نے عوام کی مقبولیت کو حاصل کرنا ہوتا تھا تو ان کو آگے کرتے تھے۔ حنیف رامے، ڈاکٹر مبشر حسن، جے رحیم، خورشید حسن میر، معراج محمد خان، اور جب پاورز ٹو بی کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے تھے تو جتوئی اور اس طرح کے لوگ، اور بالآخر وہ اپنے طبقے کے ساتھ
سیٹل ہوئے، تختہ دار پہ چڑھے، اس کے باوجود کہ پاورز ٹو بی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار تھے۔ لیکن بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں تبدیلی کا عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہے، بڑی جدوجہد سے گزرنا پڑتا ہے۔ 77 کا جو ضیاء الحق کا مارشل لا ہے وہ ایک فرد بھٹو کو طاقت سے ہٹانے کے لیے نہیں تھا، وہ اس پوری لہر کو دبانے کے لیے تھا جو پچھلے 30-40 سال کے عشروں میں اور بالخصوص 60-70 کے عشروں میں اس معاشرے میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ عظیم ابھار جو اس معاشرے میں آ چکا تھا، اصل میں اس کو کچلنے کے لیے فوجی آمریت کا استعمال کرنا ضروری تھا، ورنہ 79 میں بھٹو کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد جو فرد بھٹو ہے، فرد بھٹو کا تو خاتمہ ہو گیا۔ پھر 87-88 تک اتنی متشدد کارروائیاں کیوں کی جاتی رہی، کن لوگوں کے ساتھ کی جاتی رہی؟ ظفر علی جیسے دوستوں کے ساتھ کی جاتی رہی، ہمارے بہت سے دوستوں کے ساتھ کی جاتی رہی۔ کیوں؟ یہاں سے پتہ چلے گا آپ کو کہ جھگڑا ایک فرد ضیاء اور ایک فرد بھٹو کا نہیں تھا، جھگڑا دو لہروں کا تھا، دو قوتوں کا تھا، دو نظریات کا تھا۔ ایک پر سوار بھٹو نظر آتا تھا، ایک پر سوار ضیاء نظر آتا تھا۔ وہ جدوجہد بعد میں بھی جاری رہی، مزاحمت ہوتی رہی، ادب کو کچل دیا گیا، فلم، آرٹ، تمام شعبوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ وہ ایک عظیم ابھار جو آیا تھا، اس میں بڑے شاعر، ادیب، فنکار پیدا ہوئے، لیکن 77 کے بعد جس طرح سے اس لہر کو کچلا گیا ہے، اس کے بعد مجھے یہ بتائیے، یہاں ادب کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، پچھلے 40 سال میں کوئی ایسا بڑا ادیب اور شاعر پیدا ہوا جو پوسٹ ضیاء پیریڈ کے اندر پلا بڑھا ہو، جوان ہوا ہو، 40-45 سال کے اس عرصے میں وہ اس عظیم مقام تک پہنچا ہو جہاں منیر نیازی، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، احمد عظیم قاسمی، حبیب جالب اور یہاں کے شہرت بخاری اور اس طرح کے لوگ، کیا اس پائے کا کوئی شاعر، کیا اس پائے کے افسانہ نگار اس 40-45 سال کے عرصے میں آئے؟ کیوں؟ سماج میں ادب کا، سماج میں شعور کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، سماج میں سے وہ بھاپ اور وہ روح جو ہے وہ نکال دی گئی جو سماج میں تبدیلی لانے کے لیے کام کرتی ہے، کیونکہ سماج کو اسٹیگننٹ کرنا تھا، کیونکہ سماج کو مردہ کرنا تھا۔ آج یہ معاشرہ پائے کے ادیبوں سے آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پائے کا ادب تخلیق نہیں ہو رہا ہوگا، معاشرے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معاشرے میں وہ دور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں ایک ولولہ تھا، ادبی ولولہ، شعوری ولولہ، 1000 سے کم کتاب نہیں چھپتی تھی، اور لاہور میں اردو بازار کے اس طرف نکلیں تو البیان، میری لائبریری، شعاع ادب، فروغ ادب، گوشہ ادب، غلام علی احسن، 20 یوں پبلشرز تھے جو ادب کی کتابیں چھاپتے تھے۔ آج اس اردو بازار میں سوائے مذہبی منافرت کا لٹریچر چھاپنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج ادیب اور شاعر اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے بمشکل 300 سے 400 کتابیں چھپاتا ہے،
اور پھر اپنے ہی دوستوں میں بانٹ دیتا ہے. پیسے ہوں تو وہ اس پہ ایک تعارفی تقریب بھی کروا لیتا ہے. یہ زوال ہوا ہے اور یہ سماجی معاملہ ہے, یہ معاشرتی معاملہ ہے, اور اس کی جڑ میں وہ سیاست کار فرما ہے جس سے یہ ملک پچھلے 30-40 سال سے گزرا ہے. تو ایک مائل سٹون جس نے اس معاشرے کو, اس کی روح کو, اس کے ارتقاء کو ضرب پہنچائی, وہ 77 کا ماشاء اللہ جس کی کنٹینیوٹی مختلف شکلوں میں آج بھی جاری ہے. ٹھیک, یہ جو فیسٹیول ہے یہ آپ کے لیے ہے. یہ ادب, سماج اور تبدیلی کا موضوع دراصل آپ کے لیے ہے. میری طرح کے سفید بالوں والے لوگ جو یہاں اس پنڈال میں موجود ہیں, وی ہیو لیوڈ آور لائف. اب تبدیلی آپ کو چاہیے. کیا تبدیلی آپ کو چاہیے؟ یہ تبدیلی بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سنجیدہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, سنجیدہ گفتگو سننی پڑتی ہے, سنجیدہ مضامین پڑھنے اور لکھنے پڑتے ہیں. نعروں سے تبدیلی آنی ہوتی تو پچھلی تبدیلی سرکار اب تک تبدیلی لا چکی ہوتی. آپ نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو مجھے اپنا زمانہ طالب علمی یاد آ گیا. انجینئرنگ یونیورسٹی کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے زمانے کے طالب علم سنجیدہ کتابیں پڑھنے, سنجیدہ مضامین لکھنے اور سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو کچھ جد و جہد ہوئی, ثمرات نہیں نکلے, لیکن ایک سنجیدہ تبدیلی کی کوشش 70 کی دہائی میں ہوئی. تو آپ دوسرا ایک اہم مائل سٹون جو ہے وہ ہے 1991 کے بعد گلوبل کیپٹلزم کا آغاز تو دراصل تھیچر اور ریگن کے زمانے میں لبرل اکانومی سے ہو گیا تھا, لیکن سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد دنیا جس دور میں داخل ہوئی اس میں گلوبل کیپٹلزم, آف شور کمپنیاں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز, انہوں نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ جو رہی صحیح کسر آپ کے معاشرے میں تھی ادب کی, جدوجہد کی, اس کو ایک اور طریقے سے اس کا خاتمہ کیا. پرائیویٹائزیشن نے سب سے, میں باقی شعبوں کی طرف نہیں جاتا, توانائی بھی میرا شعبہ ہے, لیکن تعلیم کے شعبے کو سب سے زیادہ زد پہنچائی. تعلیم اور پرائیویٹ اسکول, ان کے نتیجے میں ایک انگلش میڈیم کلاس ایمرج ہو گئی جو میرے آپ کی طرح کے اردو میڈیم والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں, جو ہمیں ملیش سمجھتے ہیں. یہ ہمیں گلوبل کیپٹلزم کے دور نے دیا. 1991 کے بعد سے ہم جس دور میں داخل ہوئے, اس نے وہ ادبی کلچر جو ہمارے اردو میڈیم اسکولوں میں, کالجوں میں تھا, اس کو کمزور کر دیا. ریاست نے اپنی ذمہ داری جو تعلیم کے لیے ہوتی تھی اس سے ہاتھ اٹھا لیا. ریاست کے تحت چلنے والے اداروں میں تعلیمی نظام تیزی سے زوال پذیر ہوا. جو تعلیمی نصاب دیا گیا اس میں اتنا انحطاط آیا کہ اس نصاب کو پڑھنے والے کے دریچے کھلتے ہی نہیں ہیں. میں نے 9ویں 10ویں میں جو معاشرتی علوم پڑھا, میری اور میری نسل کے جن لوگوں نے پڑھا, اس کا پہلا چیپٹر تھا
یورپ کی تحریک آیا علوم رینیسانس، اور اس کے اندر روسو اور والٹیر کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کالونیلزم کا آغاز، کالونیل پاورز کا آنا، پلاسی، ٹیپو، پھر تحریک آزادی 57 کی، پھر تحریک علی گڑھ، پھر مسلم لیگ، پھر پاکستان تک ہم پہنچتے تھے۔ بعد میں جو نصاب آیا اس میں آپ تحریک پاکستان تک پہنچنے کا روٹ بدل گیا۔ وہ روٹ شروع ہوا محمد بن قاسم، محمود غزنوی، محمد غوری، شاہ ولی اللہ اور نظریہ پاکستان کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے پاکستان۔ ہمیں پوری دنیا کا جغرافیہ پڑھایا جاتا تھا۔ 8ویں جماعت میں نقشہ کشی کی ایٹلس ہوتی تھی جس پہ دنیا بھر کے ملکوں میں رنگ بھرے جاتے تھے۔ ہمیں پتہ ہوتا تھا یورپ کہاں ہے، کون سے ملک ہیں، ذہن کے دریچے کھلتے تھے۔ شہریت پڑھائی جاتی تھی، شہریوں کے حقوق و فرائض پڑھائے جاتے تھے۔ تاریخ، جغرافیہ، شہریت، یہ 3 کمپوننٹ تھے۔ لیکن مطالعہ پاکستان میں آنے کے بعد یہ ڈائمینشنز ختم ہو گئی۔ یہ جو پچھلے نصف صدی کا قصہ ہے یہ کافی طویل ہے، لکھا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ کس طریقے سے ہماری اب نئی نسل جو ہے وہ اتنی نئی سہولتوں کے باوجود جو اس وقت اویلیبل ہیں، گوگل میپ ہے، گوگل ہے، ویکیپیڈیا ہے، بے شمار معلومات کے ذرائع موجود ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں وہ کشادگی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک ارج ہوتی ہے معاشرے میں چیزوں کو جاننے کی، وہ آپ کے نصاب تعلیم نے چھین لی ہے۔ اب آپ کے پاس سمارٹ فون تو آ گیا ہے، لیکن آپ کی اکثریت اس کو ٹک ٹاک یا دوسری چیزوں کے لیے یوز کر رہی ہے، فیس بک کے لیے۔ تو علمی تہذیبی ارتقاء کے لیے ان لوگوں کو سنجیدہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، تو میں ہم جس نصاب تعلیم کا شکار ہو گئے ہیں اس میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہمیں ایک تو نصاب تعلیم پہ ہمارے جو اتحاد اساتذہ ہیں ان کو اپنے ایجنڈے کے جو عام نکات ہیں ٹریڈ یونین سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو نصاب تعلیم کا موضوع ہے اسے بہت اہمیت دینی چاہیے۔ ابھی جو یکساں نصاب تعلیم کے نام پر نصاب تعلیم لایا گیا ہے وہ بھی آپ کے ذہن کے دریچے نہیں کھولتا۔ آپ کو 21ویں صدی میں سروائیو کرنا ہے، آپ کی تخلیقی قوتیں نہیں ابھریں گی جب تک آپ کو جدید علوم اور موجودہ دنیا کے تقاضے نہیں پڑھائے جائیں گے۔ اس لیے اتحاد اساتذہ اس سلسلے میں کافی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میڈیا پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا، دیکھیے میڈیا کا ارتقاء یا ارتقاء معکوس جس کو میں کہوں گا، اس نے بھی معاشرے میں ادب سے بیگانگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ 80 چینل ہیں، شاید زیادہ ہی ہوں، کتنے ہیں جہاں ادبی گفتگو ہوتی ہے یا ادبی پروگرام ہوتے ہیں؟ مشاعرے تو نہیں ہوتے، نعتیہ مشاعرہ رمضان میں ہو جاتا ہے اور محرم میں ایک مصالمہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ٹی وی چینلز ہیں جہاں جنرل نالج کے کوئز کمپٹیشنز ہوتے ہیں،
जहाँ नॉलेज को प्रमोट करने की बात होती है। नॉलेज की प्रमोशन का सिलसिला बुरी तरह से ज़वाल का शिकार हुआ है। ड्रामा बुरी तरह ज़वाल का शिकार हुआ। ख़वातीन जिस ड्रामे को देखती हैं वो सिवाय घरेलू साजिशों के और कुछ नहीं दिखाता। 70 और 80 के ज़माने के PTV के ड्रामे समाजी मौज़ूआत को लिए होते थे। आज समाजी मौज़ूआत फारिग हो गए हैं। एक अपर क्लास है जो हर ड्रामे में दिखाई जाती है। गरीब आदमी का सिनेमा भी उससे छीन लिया गया है। वो 12 आने की टिकट लेके अगली सीटों पे बैठ के तफरी कर लिया करता। अब जो IMAX के सिनेमा हाउसेस बने हैं उसमें उसके लिए जगह नहीं है। अलबत्ता उसके हाथ में स्मार्टफोन है जहां वो मजहबी मुनाफरत की चीज़ें देखता है या फिर जिनसी बेरारवी की चीज़ें देखता है। उसके नतीजे में माशरे में मजहबी मुनाफरत भी बढ़ रही है और जिनसी जराइम में भी इजाफा हो रहा है। इन हालात में बहुत संजीदा काम करने की ज़रूरत है। असातिज़ा, तलबा, बहुत संजीदा मामला है। अगर आप वाकई चेंज चाहते हैं, अगर तो आप मुतमईन और खुश हैं फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक समाजी और तख्लीकी एतबार से जिस बेहिसी पे पहुंच चुका है। दोस्तों ने बातें की हैं, सियालकोट के वाक़यात, कसूर के वाक़यात आए दिन और अब आने वाले दिनों में भी होंगे। इस मुर्दा माशरे में ज़िंदगी डालने का काम अदब, अदीब और असातिज़ा ने ही करना है, आपने और हमने।